بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامت اہل السنہ کثرۃ الصلاۃ علی رسول اللہ۔ حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص فرض نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک اور دوسری حدیث اس کو دارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز میں مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اور جو اس پر عمل کرے گا روز محشر میں اس کی گواہی دینے کے ساتھ اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 3 شخص میری زیارت سے محروم ہوں گے۔ پہلا اپنے والدین کا نافرمان، دوسرا میری سنت کا تارک، اور تیسرا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ حضرت حذیفہ الجمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ درود پاک کے پڑھنے سے اس کے پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ سیدنا عباس تیجانی کا ارشاد گرامی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا خیر و برکت کی چابی ہے، انوار و اسرار و معرف کی چابی ہے۔ جو شخص اس سے الگ ہو گیا وہ کٹ جائے گا اور دھتکارا جائے گا۔ حضرت سیدی احمد بن ثابت المغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے درود پاک کی جو برکات دیکھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا، اس کے احوال دریافت کیے، جس پر اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے عزت و اکرام سے نوازا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا آپ پر ہمارا حال بھی کچھ ظاہر ہوا ہے یا نہیں؟ اس نے جواب دیا ہے، بھائی تجھے بشارت ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک تو صدیقین میں سے ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے درود و سلام کے متعلق جو کتاب لکھی ہے یہ اس وجہ سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم فرشتہ جس کو تمام مخلوقات کی سماعت عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ ہر وقت میری قبر پر موجود ہے، اور جہاں بھی کوئی شخص مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ہر درود کے بدلے 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے 2 پر ہیں، اس کا ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے۔ جب کوئی بندہ محبت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگا کر جب باہر آتا ہے تو اس سے پانی کے جو قطرے گرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے گرنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس درود و سلام پڑھنے کے والے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔